بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والآبام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے ہم آیت نمبر 11 سورۃ الروم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں 10ویں آیت تک مطالعہ یعنی پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، اور وہاں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کے اسباب کیا تھے، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے گھمنڈ میں اور اپنے کبر نفس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبیوں کا انکار کرتے رہے، ان قوموں پر اللہ کا عذاب اترا، چاہے وہ اپنے زمانے کی جتنی زوراور قوتیں اور بڑی بڑی تہذیبیں ہی کیوں نہ ہوں، اور چاہے انہوں نے کتنا کچھ تہذیب و تمدن میں ترقی ہی کیوں نہ کر لی ہو، مگر جب انہوں نے آسمانی ہدایت کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ اور اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اسی کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ اصلاً ان کے ساتھ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جو کچھ برائی انہوں نے کی اسی کا بدلہ تھا جو اللہ نے ان کے ساتھ عذاب کی صورت میں انہیں دیا۔ اور جو کچھ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ کے الفاظ آئے تھے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگے اسی تذکیر و نصیحت کے سلسلے کو بڑھایا گیا۔ اب تک جس بات کا ذکر ہو رہا تھا وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے، وہ بڑے بڑے ایام، وہ بڑے بڑے دن، وہ بڑے بڑے واقعات جو نوع انسانی میں پیش آئے اور وہ اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل بنتے ہیں۔ اس سے آگے جن آیات کا یعنی جن نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ نشانیاں وہ ہیں جنہیں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو تخلیق فرمایا، جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور بڑی بڑی اس کی خلاقی کی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں، ہر صنف موجود ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق، وہی اللہ ہے، وہی ایک ذات باری ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو۔ یبدأ الخلق، ابتداء کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو نہ ہونے سے تخلیق کرنا۔ ایک ہے کسی شے کا کوئی پہلے سے سانچہ اور خاکہ موجود ہو پھر اسے بنا دینا، تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے کہ پہلے بھی انسان مخلوق اس کی موجود اور آگے بھی انسان بناتا ہے۔ مگر ایک لمحہ وہ بھی تھا کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ایسی شے نہیں تھی انسان کی جس کا ذکر کیا جاتا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو کچھ نہ ہونے سے عدم محض سے وجود میں لانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو، ایک ہے مخلوق اور ایک ہے خلق یعنی سلسلہ تخلیق، اس کا ابتداء اس نے کیا۔ صرف انسان نہیں، صرف کائنات نہیں، صرف اس کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم مخلوقات کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ عمل تخلیق کا ابتداء اللہ نے کیا۔ یہ زیادہ گاڑی بات ہو گئی نا، ایک ہے مخلوق گنوا دی جائے، ایک ہے عمل تخلیق، خلق مخلوق ساری، کچھ خلق میں مخلوق ساری داخل ہوئی، تو اللہ وہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری مرتبہ کا تخلیق کرنا ویسے ہی آسان ہے انسانی مشاہدے میں بھی۔ قرآن حکیم کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ جب خطاب کرتا ہے تو مخاطبین کی رعایت کرتے ہوئے خطاب کرتا ہے۔ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ تک تخلیق کرنا بھی آسان ہے اتنا ہی جتنا دوسری مرتبہ کا۔ ہاں مگر انسان کے مشاہدے اور تجربے میں یہ بات ہے کہ انسان جب کسی شے کو ایک مرتبہ بنا لیتا ہے تو دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مخاطبین کی رعایت۔ تو جن سے کلام کیا جا رہا ہے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی کچھ نہ کچھ عمل تخلیق کا تجربہ رکھتے ہو، اللہ کے دیے سے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور اسی طرح سے حواس دیے ہیں اور اعضاء دیے ہیں، ان سے تم بھی کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہو، اور تمہاری تخلیق میں یہ تمہارا تجربہ ہے کہ جس شے کو ایک مرتبہ بنا لو تو دوسری مرتبہ کا بنانا تمہارے لیے آسان ہوتا ہے۔
تو اللہ تو اصلاً خالق ہے، یعنی تمہارا بھی خالق ہے، تمہیں اعضائے تخلیق دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی شان خلاقی کو اپنی شان خلاقی جیسا نہ سمجھنا، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کے لیے پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ دوسری مرتبہ کا، اور جب تمہارے لیے یہ چیز دوسری مرتبہ آسان ہوتی ہے تو کیوں کر انکار کرتے ہو؟ کس عقلی دلیل پر انکار کرتے ہو؟ کس منطق پر اور کس استدلال پر انکار کرتے ہو کہ قیامت نہیں آنے والی؟ استدلال اصل میں قیامت پر ہو، جب اللہ کا خالق اول ہونا تم مانتے ہو۔ اس لیے کہ نوع انسانی میں آج تک کوئی خبر صحیح سے یہ بات معلوم نہیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ انسان کا خالق ہے، کوئی نہیں ایسا گزرا۔ اس لیے کہ جو بھی گزرا ہے بڑے سے بڑے دعووں والا، وہ اس کی بھی تاریخ پیدائش معلوم ہے، اور اس کے پیدائش کے واقعے کو بھی دیکھنے والے موجود تھے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنا خود خالق ہوں اور مجھ سے پہلے آنے والے انسانوں کا بھی میں خالق ہوں؟ تو کوئی ایسا نہیں گزرا۔ تو معلوم ہوا کہ سارے مذاہب، جتنے باطل مذاہب ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف رکھتے ہیں کہ خالق اول تو ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جب اس کے لیے پہلی مرتبہ کا تخلیق کرنا مانتے ہو تو پھر دوسری مرتبہ کا تو اٹھایا جانا روز قیامت کا، اس کا انکار کس دلیل پر کرتے ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ہی ہاتھ لما توعدون، کیسی دور کی بات ہے، بربادی کی بات ہے، بہت ہی بے عقلی کی بات ہے، نعوذ باللہ، کس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ پھر اٹھائے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تو بس اسی جگہ مر جائیں گے، یہی موت ہماری موت ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی دنیا کی ہماری زندگی ہے، ہم خود زندہ ہوتے ہیں خود مر جاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے تمہارا استدلال عقل و منطق کے ہر پیمانے پر غلط ثابت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب پہلی مرتبہ کا تخلیق کرنے والا ہے تو وہی دوسری مرتبہ کا بھی اٹھانا اپنی قدرت میں رکھتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر جان رکھو یہ خبر ہے تمہارے لیے جس سے تمہاری زندگی درست ہو جائے گی، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور لوٹ کر جانا نہیں بلکہ لوٹائے جاؤ گے، خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ اس دن تمہاری مرضی نہیں پوچھی جائے گی کہ فلاں جگہ تمہیں جانا ہے یا نہیں جانا، اور جتنا کچھ اختیار آج تمہیں دیا گیا ہے، دائیں جانا چاہو تو دائیں جاؤ، بائیں جانا چاہو تو بائیں چلے جاؤ۔ اللہ نے ہدایت کو واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو ہدایت والے شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو گمراہی والے ناشکر بن جاؤ۔ آج یہ اختیار ہے، اس دن یہ اختیار نہیں ہوگا۔ کشاں کشاں سارے کے سارے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، اور اس دن سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے ہے بادشاہی؟ سب جواب دیں گے، بزبان حال گواہی دیں گے اس بات کی کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو چھایا ہوا غالب ہے، اسی کے لیے آج ساری بادشاہی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے، تو تیاری کرو اس کی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی، ویوم، وہ دن ایک بڑا یوم ہے، ایک بڑا دن ہے، ایک بڑی بھاری خبر ہے اس کائنات کی، تقوم الساعہ، جس دن وہ قیامت قائم ہوگی۔ الساعہ قیامت کے لیے ایک خاص ایکسپریشن ہے جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے۔ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، گھنٹے کو، آج گھڑی کو بھی کہتے ہیں جو ہاتھ پر باندھی جاتی ہے، اور اسی طرح گھنٹہ گزرتا ہے کم ساعہ، کسی سے وقت پوچھے آپ تو کہتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے؟ کم ساعہ۔ مگر الساعہ وہ جو خاص گھڑی ہے جس سے اس کائنات کی ساری یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، چلتا ہوا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا، اسے الساعہ کہا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ دن کے جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن تو انتہائی مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ۔ ابلیس لفظ بھی اسی سے بنا ہے، معنی کیا ہے؟ مایوس۔ ابلیس وہ جو انتہائی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، جو اس کے طریقے کو مان کر دنیا میں چلیں گے، چونکہ اللہ نے اسے دھتکار دیا اور نکال دیا اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فاخرج منہا انک الرجیم، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور تم جو ہے وہ دھتکارے گئے ہو۔ اس کے بعد سے وہ ابلیس ہے، ملامت زدہ ہے، انتہائی مایوس ہے کہ اب اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو اس کے راستے کو دنیا میں مان کر چلیں گے ان کا انجام بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ تو فرمایا اس روز جو مجرم لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے، یبلس المجرمون، انتہائی مایوسی چھا جائے گی مجرموں کے اوپر، اس لیے کہ وہ اپنے کیے سے واقف ہیں۔ جس طرح سے کوئی بچہ اگر وہ تیاری صحیح نہ کرے امتحان کی اور امتحان اس سے اچھا نہ دیا ہو تو جس دن نتیجہ آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دن تو مجرموں کے لیے مایوسی کا ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور اس دن ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا کوئی ولم یکن لہم ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شریک جو انہوں نے ٹھہرا لیے تھے کہ لات عزا منات اور فلاں یہ ہماری سفارش کر دیں گے، بس یہ مان لو تو بیڑا پار ہے۔ جیسے عیسائیت میں خیال ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ مصلوبیت کا عقیدہ کہ ان کو جو ہے وہ صلیب دے دی گئی، کوئی یہ مان لے تو اس کی آخرت اچھی ہو گئی اور پھر گناہ کا کوئی سوال نہیں، اس سے کوئی جائز ناجائز اور شریعت کی پابندی کا مطالبہ نہیں رہتا، بس یہ عقیدہ مان لے تو آخرت اس کی اچھی ہوگی۔ یہ جو ایسے خیالات تم نے بنائے تھے اور مصلوبیت عیسیٰ کو شریک بنا لیا تھا تم نے اللہ کی قدرت میں، تو کہا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ من شرکائہم شفعاء ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وکانوا بشرکائہم کافرین اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں معبودوں کا بھی انکار کرنے والے۔ یہ مراحل ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے، کسی مقام پر ذکر کرتا ہے کہ پہلے وہ انکار کریں گے اور پھر اس کے بعد جب ان کو دکھایا جائے گا دیکھ لو یہ کرتے رہے تھے تم، تو پھر وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم ہی سے غلطی ہوئی تھی اور ہم اعتراف کرتے ہیں۔ پہل وہ ایک یہ کہ ضدی مجرم کی طرح سے انکار کرنے والے ہوں گے، کہیں گے ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ قرآن حکیم کے بعض مقامات ان کے اس مرحلے کا اظہار کرتے ہیں اور بعض مقامات یہ بتلاتے ہیں کہ پھر وہ اعتراف کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم ہی مجرم تھے۔ دو مراحل ہیں۔ فرمایا یوم تقوم الساعہ، اور پھر فرمایا کہ جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون اس روز الگ الگ کر دیے جائیں گے، یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے۔ کون؟ دو قسم کے لوگ۔ یہ وہ لفظ ہے قرآن حکیم کا جس کے معنی میں کہیے کہ تعویلی معنی اختیار کیے گئے، مفسرین نے الگ الگ معنی اختیار کیے۔ تفریق کے معنی ہوتے ہیں ایک کو دوسرے سے الگ کرنا، تو یہاں کئی احتمالات ہیں کون کس سے الگ ہو جائے گا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا وہ الگ ہو جائیں گے ان سے جو شریک ٹھہرانے والے تھے، یعنی مشرکین جن کو شریک ٹھہراتے تھے، جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی دو طرح کے لوگ تھے، ان کو بھی الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ایک وہ تھے کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، یا تو انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، یا یہ کہ وہ اولیاء اللہ تھے، وہ صلحاء تھے، وہ اللہ کے نیک بندے ولی اللہ تھے۔ بعد والوں نے غلو کرتے ہوئے ان کی محبت میں انہیں معبود بنا لیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا گیا، حالانکہ انہوں نے تو اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو یہ الگ کر دیے جائیں گے اور وہ اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہم نے تو آپ کے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اسی طرح سے جو ان کے متبع امتی ہیں اور نیک لوگ ہیں، بعض لوگ ان کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، ان کو پکارنے لگتے ہیں، ان سے مانگنے لگتے ہیں، تو وہ بھی اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہم تو تیری خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ اور دوسرے وہ معبود کے جو پتھر کے ہیں، وہ معبود جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا، جو مظاہر فطرت ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، سورج ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر مخلوقات ہیں، لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ گویائی عطا کر دیں گے اور وہ کہیں گے اس بات کو کہ ہم تو اللہ تیری تسبیح کرتے تھے اور ہم تو معبود نہیں ہیں، ہم تو شریک نہیں ہیں اس میں۔ ان کو جو کہ ایسے معبودان باطل ہیں، یعنی جو پتھر ہیں، ان پتھروں کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں اس بات کا بھی کہ جن باطل معبودوں کو یعنی پتھر کے بتوں کو یہ پکارتے تھے، ان بتوں کو بھی انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ تپش اور زیادہ ہو جائے اور ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ اور دوسرے معنی جو کہ اکثر مفسرین نے اختیار کیے ہیں تفرقون کے، وہ یہ ہے کہ اس روز مومن و کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں رلے ملے ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور دنیا میں اللہ نے کافروں کو بھی برتنے کے لیے سامان دے رکھا ہے اور دنیا ان پر بھی دراز کر رکھی ہے، اور مومنین پر بھی مشکلات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، مگر یہ ہمیشہ کا حال نہیں ہے۔ جیسی زندگی ختم ہوگی آخرت میں دونوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوگا۔ آزمائش ختم، اب نتیجے کا وقت ہے، اور نتیجہ اہل ایمان کا اور کفار کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، وہاں الگ الگ نتائج ہوں گے۔ یومئذ یتفرقون اس روز مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب کیا انجام ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ ہوں گے ایسے ہمیشگی کے باغات میں جہاں وہ خوش و خرم رہیں گے۔ یحبرون فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ وہ رہیں گے باغ بہشت میں، روضہ کہتے ہیں باغ کو، اور جنت کے باغات میں ہوں گے۔ یحبرون ایک خاص تعبیر ہے جو اس مقام پر آئی ہے، قرآن حکیم کا منفرد مقام ہے یحبرون۔ یحبرون کے معنی کیا ہے؟ حبور سے مشتق ہے، حبور کے معنی سرور کے ہیں۔ سرور یعنی ایک کیف کی کیفیت، ایک جو ہے وہ سرشاری کی کیفیت، ایک لذت کی کیفیت، مگر سرور میں اور حبور میں عربی زبان کا ایک باریک سے فرق ہے۔ سرور کسی ناجائز چیز کا بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کو نعوذ باللہ غنا اور موسیقی سے سرور آنے لگ جائے، کسی کو نشے اور شراب سے سرور آنے لگ جائے تو سرور ہو سکتا ہے، مگر حبور جو ہے نا، حبور خاص ہے، یہ ایسا سرور ہے جو ہمیشہ جائز ہی ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ سرور جو ہے وہ ذلت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلت میں سرور آتا ہے،
جیسے کہ غلامی ایسا وصف ہے کہ جس کو لاحق ہو جائے تو وہ غلامی میں ہی راضی رہتا ہے، اس میں بھی اس کو سرور آتا ہے، مگر حبور ایسا وصف ہے کہ جو ہمیشہ اکرام اور عزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفسرین نے دونوں فرق ذکر کیے ہیں اس ایک لفظ یعنی حبور کے اندر، تو فرمایا فی روضۃ یحبرون، اللہ انہیں ایسے باغات عطا فرمائیں گے جہاں ان کو لذت یعنی سرور ملے گا جائز، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اکرام کے ساتھ ہوگا، اعزاز کے ساتھ ہوگا، اور اس میں زوال نہیں ہوگا، اس میں دوام ہوگا۔ یہ کیوں کہا کہ دوام ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ یحبرون کو مقابلہ کرتے ہیں اس کا اگلے لفظ محضرون سے، جہاں کفار کا ذکر ہوا۔ پہلے اگلی آیت پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کا تقابل کر کر اس دوام کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک طرف تو اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ وہ ہمیشگی کے جنتوں میں باغات میں ہوں گے اور عزت کے ساتھ ان کو سرور اور حبور دیا جائے گا، یعنی بڑے مزے میں ہوں گے، اور دوسری طرف کیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ہم سے ملاقات کو، لقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں ہوں گے ہمیشگی کے، ان کو ہمیشگی کا عذاب دیا جائے گا۔ محضرون ایسا عذاب جس میں وہ حاضر کیے جائیں گے، اور وہ حاضر ہوں گے تو اب دوام کے ساتھ وہی رہیں گے محضرون۔ اچھا، یہاں دو الفاظ آئے جو بات عرض کر رہا تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحبرون اور محضرون، اہل ایمان کے لیے یحبرون کا لفظ آیا اور کفار کے لیے محضرون کا لفظ آیا۔ اس میں یحبرون فعل ہے، ایک ایکشن ہے، اور محضرون اسم ہے، وہ افراد ہیں جو حاضر کیے گئے، اور ایک یحبرون میں ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تجدد ہے، بار بار، یعنی اس چیز کو ایک طرح سے تازہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جو خوش و خرم کیے جائیں گے اہل جنت نا، اس کو ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل سے، اور جو اہل جہنم کا وصف تھا اس کو اسم سے ظاہر کیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اس فعل سے ذکر ہوا اس میں روزانہ کی ایک نئی لذت ہوگی اور اس میں دوام ہوگا۔ فعل میں کیا ہے؟ تجدد ہے، اس کا تازہ ہونا ہے، تازہ پن کا آنا ہے۔ تو اہل جنت کے لیے جو سرور اور نعمت ہوگی وہ ہوگی بھی مستقل، اور ساتھ ساتھ یہ کہ روزانہ نہیں ہوگی، انہیں لگے گا کہ آج جو نعمت ملی ہے اس سے پہلے نہیں ملی۔ اور دوسری جانب جو جہنم والے ہیں ان کے لیے ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ عذاب میں اس طرح کا وصف کہ روز تازہ ہو جائے عذاب، اس کو ذکر نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ عذاب میں ان کو محضرون یعنی وہ حاضر کیے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، اسی بات تک بات کو محدود کر دیا گیا۔ آگے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین اس وقت جب تم شام کرتے ہو، تمسون شام کرتے ہو، وحین تصبحون جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے حمد یعنی کل تعریف کو شکر اس اللہ کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر بھی جیسے سپہر کہتے ہیں ہم، عصر کا وقت اسے عشیہ کہتے ہیں، وحین تظہرون، اور اس وقت بھی جب تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کا وقت یعنی دوپہر کا وقت، اس موقع پر بھی اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں کیا 5 نمازوں کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیات پڑھی، اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ ہاں اس میں جو فسبحان اللہ حین تمسون فرمایا، حین تمسون فرمایا اس میں مغرب کا وقت ہے، وحین تصبحون اور اس میں فرمایا کہ صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت ہے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز آ گئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا اس میں عصر کی نماز آ گئی، وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز آ گئی، 4 نمازیں ہو گئی، اور 5ویں نماز کے لیے علیحدہ سے آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، وہ من بعد صلاۃ العشاء قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر آیا، کہا کہ وہ عشاء کا وقت آ گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری سے جب سوال ہوا یہی والا تو انہوں نے اسی آیت سے 5 نمازوں کا وقت برآمد کیا، اور فرماتے ہیں کہ تم سونا میں جس طرح سے مغرب کا وقت داخل ہے اسی طرح عشاء کا وقت داخل ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے، عربی کی لغت کے اعتبار سے دونوں اوقات اس کے اندر داخل ہیں۔ تو کیسے ہوا؟ اس ایک آیت کے اندر یعنی معذرت کے ساتھ 2 آیات کے اندر 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، فسبحان اللہ حین تمسون مغرب اور عشاء، وحین تصبحون فجر کا وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا عصر کا وقت، وحین تظہرون اس کے موقع پر ظہر کا وقت آ گیا۔ 5 نمازوں کو اس کے اندر یعنی 2 آیات کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ ان خاص اوقات کا کیوں ذکر کیا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تو یعنی اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان اللہ اور الحمدللہ 2 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور ایک حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کی میزان کو بھر دیتی ہے تسبیح اور حمد،
سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ کے میزان کو بھر دیتی ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی شخص ان اوقات میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس سے اللہ کے میزان میں، اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر پورا کا پورا لکھ دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں اکثر کلمات کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ حمد و ثنا پر مبنی ہے، تسبیح و تحلیل پر مبنی ہے. انہی کا ذکر یہاں پر آ گیا. جب یہ فرمایا یعنی اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ ہی نہ تم سونا، اللہ کی تسبیح پڑھو صبح کے وقت. تو ایسی بات ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. یہ حکم اس طرح سے پورا ہو جاتا ہے، قرآن حکیم کا یہ حکم پورا ہو جاتا ہے نماز پنجگانہ کے ذریعے سے. اسی طرح بقیہ اوقات میں بھی حمد کا ذکر اور تسبیح کا ذکر. ایک اور بات جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے لکھی، فرماتے ہیں کہ ذکر کا وقت تو خاص نہیں ہے. فرشتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صبح و شام کے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ولا یفترون، اور اس میں کوئی ناغہ بھی نہیں آنے دیتے. ان کے لیے تو ایسا ذکر ہے. بندوں کے لیے اوقات خاص کیوں ذکر کر دیے گئے؟ پھر خود کہتے ہیں کہ اصل سبب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو انہیں لگا دیا کہ وہ اللہ کی تسبیح صبح و شام کرتے رہیں. انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں. مگر فرشتوں کا اور انسانوں کا ایک فرق ہے، دونوں کے مابین ایک فرق ہے. فرشتوں کے ساتھ حوائج انسانیہ نہیں ہیں، حوائج ضروریہ نہیں ہے. ان کے لیے معاش کا مسئلہ نہیں ہے، کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، اور غموں کا مسئلہ نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، مصائب نہیں ہے، آزمائش میں نہیں ڈالے گئے. جبکہ انسان آزمائش میں ڈالا گیا ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے حق میں تخفیف فرما دی، آسانی فرما دی، اور کہا کہ تم یہ کرو کہ ان اوقات میں ذکر کر لیا کرو. جب ان اوقات میں تم ذکر کر لو گے تو تمہارا اجر اتنا ہی لکھ دیا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ لکھ دیا جائے گا جو فرشتوں کے لیے رکھا گیا. تو دونوں اس اعتبار سے برابر ہوئے، بلکہ بڑھ کر ہو گیا انسان کہ اس کو گناہ کا اختیار تھا، اس کے باوجود اس سے اللہ کے حکم کی پاسداری کی اور ان اوقات میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا. آگے فرمائے یخرج الحی من المیت، وہ اللہ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. زمین مردہ ہو جائے یعنی بنجر ہو جائے، بعد پانی برساتا ہے، اس پر رویدگی ہوتی ہے اور وہ لہلاتی ہوئی فصل سے برآمد ہوتی ہے، تو اس کا زندہ ہو جانا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اے انسان تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم قبر کے پیٹ میں چلے جاؤ گے اور اس کے بعد واپس اس سے برآمد کیے جاؤ گے روز قیامت. یہ جو تین آیات تھیں بلکہ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ایک آیت، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ دوسری آیت، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، یہاں تک تیسری آیت. یہ تین آیات دعائے ابراہیمی بھی کہلاتی ہیں. یہ تین آیات جو ہیں ان کو دعائے ابراہیمی بھی کہا گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک عنوان قائم کیا فائدہ عظیمہ کے عنوان سے، اور لکھا کہ یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. یہ بات اصل میں حدیث میں ذکر ہوئی ہے، ان احادیث کی روشنی میں اس کو لکھا ہے. ابو داؤد، طبرانی، ابن سنی میں یہ بات یہ ساری روایت ذکر ہوئی ہے. اور کیا فرمایا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. یعنی قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرما دیا، نقل فرما دیا. اور یہ وہ دعا تھی جس کے پڑھنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد کا پاسدار ہونا یہ لقب عطا فرمایا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم وہ ذات ہیں جنہوں نے عہد پورا کیا تھا. تو یہ کیوں خطاب دیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم عہد کو پورا کرنے والے تھے. وہ عہد کون سا ہے؟ اب بھی پچھلی شرح عرض کی گئی، اس سے جوڑی بات واضح ہو جاتی ہے. وہ عہد بندگی تھا. اس عہد بندگی کو پورا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا ذکر کرو تو ذکر کریں. صبح و شام کے اوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے تھے، ان آیات کے ساتھ بھی ذکر کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی رحمت ہیں، تو آپ نے اپنی امت کے لیے، امت مرحومہ کے لیے جس کے ساتھ اللہ کا رحم شامل ہے، اس کے لیے مزید رحمت کی بات ارشاد فرما دی. ابو داؤد شریف میں سند صحیح کے ساتھ یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو شخص ان دو آیات کو، پہلی والی دو آیات کو صبح و شام کے اوقات میں پڑھے گا، جب صبح پڑھے گا تو اس کے دن کے اوقات میں جتنے بھی اعمال ہیں اس میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی. اور جو شام کے اوقات میں ان دو آیات کو پڑھے گا تو رات کے اعمال میں جتنی کوتاہی ہوگی اس کی تلافی ہو جائے گی.
تو ان آیات کو تلافی والی آیات بھی کہا گیا. ایک تو ان کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہا گیا، اور دوسرا انہیں تلافی والی آیات بھی کہا گیا کہ اس میں بندگی میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے انسان سے، نمازوں میں کچھ کوتاہی ہو جائے، ذکر و اذکار میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تلاوت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اس کی تلافی ان آیات کے پڑھنے سے ہوگی. چنانچہ جو صبح شام کی مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، مومن کا اختیار بازار میں دستیاب ہے، اسی طرح سے اور دعائیں مسنون بقیہ، اور جو مساجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بینر لگا ہوتا ہے جس میں دعائیں ہوتی ہیں، ان میں یہ آیات بھی ہوتی ہیں کہ ان کو صبح کے اوقات میں پڑھ لیا جائے اور شام کے اوقات میں پڑھ لیا جائے. صبح شام کے اوقات کون سے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے اوقات فجر کی نماز سے اشراق کے وقت تک ہے، اور شام کے اوقات سے مراد یعنی جو مسنون یا مستحب وقت ہے ذکر کا، وہ شام کے اوقات عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کا وقت ہے. ان اوقات میں اگر ان آیات کو پڑھ لیا جائے تو اعمال میں جو کمی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تلافی فرماتے ہیں. فرمایا ومن آیاتی، اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا ومن آیاتی، اب یہ خاص اسلوب ہے، اور اللہ کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. آیت جب کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں تو اس سے مراد اس کی توحید کی نشانی ہے، اس کی توحید کی علامت ہے. قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں، یہ آیت ہر اپنی جگہ ایک فقرہ آیت کہلاتا ہے، اور یہ آیت چونکہ اللہ کی نشانی ہے اس لیے اسے آیت کہتے ہیں. پھر جو کچھ دنیا میں ہم ہر طرف دیکھتے ہیں نشانیاں اللہ کی قدرت کی، یہ بھی آیات ہیں. ان کی دو قسمیں پہلے بھی ذکر کی گئی تھی گزشتہ نشست میں. ایک آیات آفاقی ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک آیات انفسی ہیں جو ہماری جان کے اندر، ہماری ذات کے اندر موجود ہیں. یہ بھی دو اعتبارات سے ہیں، ایک ہماری جسم اور خلقت کے اعتبار سے، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ایک ہمارے اندر جو غور و فکر کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ بھی ایک پورا عالم ہے جو آباد ہے. اس پر بھی انسان غور کرے تو یہاں بھی بہت علامات و نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اللہ کے ایک ہونے کی. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سب سے بڑی دلیل تمہارے اندر موجود ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو جب تم سے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، باہر کے خارج کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، اور کوئی ظاہری اسباب میں سے سبب تمہارے پاس موجود نہ ہو، اور اس کے بعد والذی التجا الیہ فی حین الوقت، وہ ذات کے جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو اس موقع پر، فذلک الہک الذی لا الہ غیرہ، تو وہ تمہارا معبود برحق ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. انسان کے اندر یہ طلب رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کو پکارے اس موقع پر جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، نہ اسے کسی اپنوں سے امید باقی رہے، نہ کسی اور مادے سے کوئی امید وابستہ رہے، نہ کسی اسباب سے کوئی امید وابستہ رہے. پھر وہ مسبب الاسباب، وہ جو کہ ما فوق الفطرت ہے، وہ جو خالق الاسباب ہے، اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کوئی ہو. جب ڈوبنے لگے انسان اور تنکے کا سہارا بھی اسے دستیاب نہ رہے، پھر کوئی ایسی ذات جو مجھے اس وقت بچا لے. یہ جو امید ہوتی ہے نا، یہ جس ذات سے امید ہے وہ الہ برحق ہے، الہ معبود ہے، تمہارا الہ حقیقی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو نشانی اندر موجود ہے، تو یہ ساری آیات ہے، آیات انفسی، آیات آفاقی، اور یہ سب کچھ آیات قرآنی سب جمع ہو جاتی ہیں، اور انسان کو اللہ کے ایک ہونے، معبود برحق ہونے، اس کے منعم حقیقی، اس کے محسن حقیقی ہونے کا ادراک کرواتی ہیں. اب یہاں سے جو اگلا رکوع چلتا ہے اس کی عجیب شان ہے. اس میں 6 مرتبہ یہ لفظ واقع ہوا، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، اور ہر ایک کے ذیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنی علامات اور نشانیوں کا ذکر کیا، اور ایسی عظیم نشانیاں، ایک سے بڑھ کر ایک محیط نشانی، جن میں سے کسی ایک کا بھی کوئی مخلوقات میں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے کیا ہے. دیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ، اور انسان کا دل جو ہے معرفت باری تعالیٰ سے بھر جاتا ہے. ان آیات کو تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیسا معرفت کا خزانہ ہے. فرمایا ومن آیاتی، پہلی آیت ذکر ہوئی، اس بات کا ذکر کیا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ہو گئے ناگاہ، یک بارگی، اچانک انسان، اور تم پھیلے ہوئے، تنتشرون، پھیلے ہوئے زمین میں، یعنی تمہارا تناسل کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو اس میں کیا نشانی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تخلیق ہوئی ہے مٹی سے. اس کائنات کو آپ دیکھیں تو اس کائنات میں 2 ہی قسمیں ہیں، اقسام 2 بنتی ہیں، خالق، ایک مخلوق. خالق تو اللہ ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اس مخلوق کے اگر آپ ایک چارٹ بنائیں تو سب سے اوپر جو واقع ہوتا ہے وہ کون ہے؟ انسان.
انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا اللہ نے، اور اس کو حاکم بنا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں تمہارے لیے مسخر کیا. فرشتوں کو بھی تمہارے آگے سجدہ ریز کر دیا. تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. مگر یہ عجیب تضاد ہے، مجموعہ ازداد ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق جس مادے سے ہوئی ہے وہ سارے مادوں میں سب سے پست ہے. یہ جو عناصر کہلاتے ہیں، آب، بات یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ جو 4 عناصر ہیں، ان عناصر کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ہر ایک میں حرکت ہے اپنی ذات میں. ہوا بھی چلتی ہے، آگ بھی اوپر کو جاتی ہے، حرارت ہے، اس کے اندر حرکت ہے، پانی بھی بہتا ہے. مگر مٹی ایسا عنصر ہے کہ جس کے اندر حرکت نہیں ہے، بے حس و حرکت، بے ذائقہ، بے چون و چرا، اس کے اندر کوئی کیفیت بھی نہیں پائی جاتی. نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ حرکت ہے، نہ حدت ہے، نہ حرارت، کچھ بھی نہیں. اللہ نے اسے مادہ تخلیق بنا دیا، اس انسان کا جو ان بقیہ تمام اجزاء سے مل کر بننے والی بقیہ تمام مخلوقات کا حاکم ہوگا. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مادہ تخلیق، اس پر غور کرو تاکہ تم واقعی انسان کی وصف سے متصف رہو. وہ کیا ہے؟ عاجزی ان کے ساری. یہ جان رکھو کہ تم مٹی سے بنا. شیطان کو یہی تو مسئلہ لاحق ہوا تھا. جب شیطان نے انکار کیا سجدے سے تو اس سے اللہ نے سوال کیا نا کہ کیوں تم نے سجدہ نہ کیا؟ کیوں نہ ہوئے ان میں سے جن کو حکم دیا گیا سجدے کا اور وہ سجدہ ریز ہوئے؟ لم یکن من الساجدین، کیوں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مٹی سے آگ بہتر ہے. آگ کے اندر حدت، حرارت ہے، حرکت ہے، اور مٹی کے اندر نہ حدت ہے، نہ حرارت ہے، نہ حرکت ہے. تو یہ پست ہوا، اس کا مادہ تخلیق پست ہے اور میں اعلیٰ ہوں. انا خیر من، یہاں سے تکبر کی بنیاد پڑ گئی. اس نے اپنے طور پر اپنی عقل کو استعمال کیا اللہ کے حکم کے بالمقابل. یہ ابلیسیت ہے، یہی شیطنت ہے. آج بھی انسان جب اپنی عقل استعمال کرتا ہے اللہ کی وحی کے بالمقابل تو شیطان کے راستوں پر چلتا. اور جب وہ اللہ کے حکم کے تابع کر دے اپنے آپ کو تو پھر اسے حقیقت نظر آتی ہے. چنانچہ وہاں حکم کیا تھا؟ شیطان کو یہ کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کس کو سجدہ کر رہے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کے حکم سے سجدہ کر رہے ہو. اللہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ سجدہ کرو انسان کو، تو تمہیں کرنا تھا، نہ کر کر تم نے تکبر کیا، استکبار کیا. تو یہاں پر بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ذرا اس اللہ کی قدرت پر تو غور کرو کہ سب سے تمام مخلوقات میں سب سے حقیر شے مٹی، اس سے انسان کو پیدا کیا. ان خلقکم من تراب، تخلیق کیا تم کو مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، پھر تم ہو گئے انسان. تنتشرون، تم پھیل رہے ہو زمین میں. تنتشرون جاری و ساری ہے تمہارا سلسلہ تناسل، جس کا ذکر سورہ نساء میں بھی کیا گیا کہ ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا. پہلے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان سے سلسلہ تناسل اور بہت سارے مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. وبث منہم رجالا کثیرا ونساء. اگلی بات فرمائی ومن آیاتی، دوسری نشانی. پہلی نشانی یہ قدرت کی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی عظیم قدرت ہے اس میں اللہ کی. تو دیکھو ذرا اس پر غور کرو اور پھر دیکھو کس طرح سے اس انسان کو اللہ نے بقیہ تمام عناصر پر حاکم بنا دیا. اس پر غور کرو، قدرت کی علامت اور نشانی ہے. پستی سے اٹھایا، اسفل سافلین سے اٹھایا اور اللہ نے اس کو اعلی علیین تک پہنچایا ہے. تو انسان اگر اپنی روح پر غور کرے، وہ جو اس کی خاصیت ہے وہ کیا ہے جس پر شیطان نے غور نہیں کیا تھا، وہ کیا ہے کہ صرف مٹی نہیں ہے اس میں. اس مٹی میں ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے جو اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اس کو علوی مخلوق بناتی اونچا کرتی ہے. اسے اس روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مطلوبہ انسان ہے وہ انسان بن جاتا ہے، اور اس طرح اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بنتی ہے. اگلی آیت کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اگلی نشانی. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہاری ہی جنس میں سے، من انفسکم، تمہاری ہی نفسوں میں سے، تمہاری جنس میں سے. یعنی ایک جنس انسان ایک جنس ہے اور حیوان ایک جنس ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک ہاتھی ایک جنس ہے، بندر ایک جنس ہے، ان میں سے ہی ان کے جوڑے بنائے نا. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی اللہ نے رحمت کی کہ اس کا جوڑا اسی کی جنس میں سے بنایا. اسی طرح سے دو پیروں پر کھڑا ہونے والا. ہاں کچھ نہ کچھ خلقی فرق ضرور ہے تاکہ ایک مؤنث ایک مذکر ہو جائے، ایک مؤنث ہو جائے، مگر ہم جنس ہیں، ایک ہی جنس میں سے پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ نے جوڑے
جوڑے بنائے ہیں. ان خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا, من انفسکم تمہارے ہم جنسوں میں سے, ازواجا تمہارے جوڑے یعنی تمہاری بیویاں پیدا کی, لتسکنوا الیہا تاکہ ان کی طرف تم سکون حاصل کرو, ان کے ذریعے سے ان کی طرف تم سکون حاصل کرو. قرآن حکیم کا یہ مقام بتلاتا ہے کہ گھر کی زندگی, ازدواجی زندگی کا مقصود اعظم سکون کا حصول ہے, اطمینان کا حصول ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بات بھی یعنی خاص طور پر یہ جو سکون والا بنانا ہے گھر کی زندگی کو, اس میں عورت کا عمل دخل زیادہ ہے بنسبت مرد کے. اسی لیے دیکھیے یہاں یہ بتایا گیا, یہ نہیں کہا کہ تاکہ عورتیں مردوں کی طرف سکون حاصل کریں, بلکہ یہ فرمایا کہ مرد عورتوں کی طرف سکون حاصل کریں. تو معلوم ہوا اللہ نے خلقی طور پر عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ مرد کے لیے باعث سکون اور راحت بنے کئی اعتبارات سے, چاہے وہ اس کی کئی مزاجی اعتبار سے راحت رسانی کا معاملہ ہو, چاہے اس کی اور ضروریات کے اعتبار سے راحت رسانی کا معاملہ ہو, چاہے اولاد کی نگہداشت کے اعتبار سے راحت رسانی کا معاملہ ہو, اخلاق و محبت کے اعتبار سے ہو, چاہے اس کی جنسی تقاضوں کے اعتبار سے راحت رسانی کا معاملہ ہو. ان سارے اعتبارات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو خاص طور پر ایسا بنایا کہ وہ مرد کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنے. اور معلوم ہوا کہ اگر گھر سکون و اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے, گھر آ کر سکون نہ نصیب ہو افراد کو, مردوں کو, تو پھر وہ گھر ہونے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا, پھر وہ ازدواجی زندگی باعث تکمیل مقصد نہیں ہے, اپنے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ نہیں. اور قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے مقاصد کیا ہے, تاکہ سکون حاصل کیا جائے, لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنی بیویوں کے ذریعے سے, وجعل بینکم مودہ اور اللہ وہ ہے جس نے بنا دیا, ٹھہرا دیا تمہارے مابین, مردوں اور عورتوں کے مابین یعنی شوہر اور بیوی کے مابین مودت یعنی محبت کا تعلق اور رشتہ, وہ رحمہ اور دوسرا رشتہ اور تعلق رحمت کا بنا دیا. دیکھیے بہت سے حقوق و فرائض ہیں نا جو جڑ جاتے ہیں, یعنی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی شوہر کے حقوق و فرائض عورت پر, عورت کے حقوق و فرائض شوہر پر بن جاتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے حقوق و فرائض ہیں, مثال کے طور پر حاکم کے حقوق رعایا پر, رعایا کے حقوق حاکم پر, اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق, اسی طرح سے اہل محلہ کے حقوق, اسی طرح سے اہل بستی کے حقوق, اور کہیں کوئی آجر مستاجر ہے, آجر اجیر ہے یعنی ایک امپلائی ہے, ایک امپلائر ہے, ہر ایک کے حقوق ہیں. بقیہ جتنے گھر سے باہر کے حقوق ہیں نا, ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون کے دائرے میں دے دیا ہے, اور وہاں یہ طے کر دیا ہے کہ اگر تم حق تلفی کرو گے تو سزا ہوگی, حدود و تعزیرات ہیں. چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اسی طرح سے دست درازی کرو گے, ڈاکہ زنی کرو گے تو تمہاری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, کہیں پھانسی دے دی جائے گی, ساری سزائیں رکھی گئی. اور اس کے زمان, کسی کے مال کو تلف کرو گے تو زمان دینا پڑے گا. اسی طرح سے کسی کی جائیداد غصب کرو گے تو تم سے لی جائے گی اور جبر کیا جائے گا تم پر. تو گھر سے باہر کے جتنے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اللہ نے شریعت کے قوانین متعین کر دیے, اور قاضی اور قضا عدالت میں جا کر ان کا فیصلہ ہوتا ہے. مگر گھر کے اندر کے معاملات, وہاں حقوق و فرائض کی اگر یہ جنگ جاری رہے کہ عورت اپنے حقوق کی طالب بن کر کھڑی ہو جائے, مرد اپنے حقوق کا طالب بن کر کھڑا ہو جائے, تو یہ حقوق طلبی یہ لا انتہا ہوگی اور زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. تو گھر کے اندر کے دو تعلق ایسے ہیں, دو سمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے قانون کے دائرے میں نہیں دیا, بلکہ ان کو فطری اور خلقی, طبعی اور کسی درجے میں نفسی بنا دیا تاکہ یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے. وہ کون سے دو تعلق ہیں؟ ایک ہے والدین اور اولاد کا تعلق کہ ان کے مابین فطری محبت رکھ دی, والدین کی اولاد سے محبت, اولاد کی والدین سے محبت, اور اسی طرح دوسری جانب میاں کی بیوی سے محبت, بیوی کی میاں سے محبت, یعنی زوجین کی آپس میں محبت. ان کو فطری بنا دیا, طبعی بنا دیا, خلقی بنا دیا, اور کسی درجے میں نفسی بنا دیا. اغراض اور نفسی معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں ساتھ, اور ان کو قانون کے دائرے میں اکثر نہیں لایا گیا. کچھ دائرے ہیں جہاں بات بہت بگڑ جائے تو پھر قانون اور قضا تک جاتی ہے, ورنہ اس کے اندر ہی انہیں طے کر لیا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے قرآن حکیم نے بقیہ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے, مگر اولاد کی حقوق, اولاد کے معاملات میں اور ازواج کے معاملات میں حد سے آگے بڑھ جانے سے روکا, اس لیے کہ محبت تو کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. اور فرمایا دیکھو ان میں تمہارے لیے بعض جو ہے نا وہ آزمائش بھی ہے, تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں بعض تمہارے لیے فتنہ ہے, ان سے ڈرتے رہو, بچتے رہو. اور کہا کہ دیکھو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں کی محبت اور تمہارے والدین کی محبت اور تمہاری بقیہ محبتیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نہ بڑھ جائیں. چونکہ اسے فطری اور خلقی بنا دیا, اس لیے اس کو صحیح حد کے اندر محدود کرنے کے لیے احکامات دیے.
اور جہاں تک اس کو فطری اور خلقی رکھا ہے وہاں اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس مقام پر آ گیا اور فرمایا کہ اس طریقے سے زندگی گاڑی چلتی ہے. اچھا باہر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تو کئی پولیس ہے اور قانون ہے اور عدالت ہے اور قاضی اور قضا کا نظام ہے. یہاں اندر کیسے معاملات چلیں گے؟ گھر کے اندر اولاد کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق کی ادائیگی، اور بیوی اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی، فرائض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تقویٰ کو اور خشیت باری تعالیٰ کو ذریعہ بنا دیا. چنانچہ نکاح کا خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، آپ پڑھا کرتے تھے. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. اس موقع پر جو آیات آپ پڑھتے تھے ان آیات میں 3 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر، کمرے کی 4 دیواروں کے اندر بھی انسان ڈرے اس بات سے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو کوئی ناروا کام نہ کرے، کوئی ناروا بات نہ کرے، ان حقوق کا ادا کرنے والا بنے. اور یہاں فرمایا وجعل بینکم مودۃ. تفسیر قرطبی میں ان 2 باتوں کو عجیب انداز میں ذکر کیا گیا. فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زوجین کے مابین، میاں بیوی کے مابین مودت اور رحمت پیدا کر دی. مودت وجس ہے، محبت، اور اس میں کچھ نہ کچھ نفسی تعلق بھی ہے، اور رحمت میں جو ہے بے نفسی ہوا کرتی ہے. تو فرمایا کہ جب تک اعضاء قوی ہوں اور جوان ہوں میاں بیوی، اس وقت تک جو ہے مودت کا تعلق ہے، اور بعد میں چاہے وہ تعلق نہ رہے مگر رحمت کا جذبہ غالب آ جاتا ہے. اب ایک دوسرے کی نگہداشت ہے، اتنا وقت ساتھ گزارا ہے، اتنی کچھ جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اتنا کچھ میرے لیے یوں کیا اور یوں کیا، تو اب رحمت کا جذبہ غالب آ جائے. اور بڑھاپے کا سہارا وہ یہ رحمت کا جذبہ ہوا کرتا ہے. جب تک قوا مضبوط ہے اس وقت تک مودت ہے، اور جب قوا کمزور ہو جائے اور اس کے بعد جوڑے رکھنے والی شے زندگی کو، وہ رحمت کا جذبہ ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں بڑی نشانیاں، آیات، بہت سی نشانیاں، گھریلو زندگی کے اندر بہت سی نشانیاں. انسان ذرا ان جذبات پر تو غور کرے، کیسے کیسے جذبات ہیں زندگی کے مختلف مراحل پر انسان کے لیے، وہ کہ یہ انفولڈ ہوتے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک سمت اور ایک ایک جہت پیدا ہوتی رہتی ہے. انسان نام تعلقات کا ہے، اور یہ تعلقات کی مختلف جہتیں اس کے لیے جب کھلتی ہیں تو یہ تعلقات اور یہ جذبات اور یہ کیفیات کس سے پیدا کی ہیں؟ ان کا خالق کون ہے؟ کیا ہم اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبہ محبت اور جذبہ نفرت کے خود خالق ہیں؟ نہیں. ہم تو بعض اوقات اس پر قابو نہیں کر پاتے. ہماری تخلیق ہوتی تو قابو تو کر پاتے. معلوم ہوا کہ سب کچھ تخلیق کسی اور کی ہے. تو جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے، ایسی اس کے جذبات و کیفیات، اندرونی در و بست، اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو ذرا اس پر غور کرو کہ کیسے کیسے زندگی کے مختلف مراحل پر اللہ تعالیٰ کیسے جذبات تمہارے اندر ڈال دیتا ہے، تمہارے اندر کیسی محبتیں ڈال دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی ضروریات کو پیچھے کر کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، ان کی نگہداشت کرتے ہو، اپنی کلفتیں اور مشقتیں برداشت کر کر اپنی اولاد کی نگہداشت کرتے ہو. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو کہ جذبات ڈال دیتا ہے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی ذات کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سب یہاں تیسری نشانی آ گئی. 6 نشانیاں اس رکوع میں ذکر کی گئی، 3 آج پڑھتے ہیں، 3 اگلی نشست میں انشاءاللہ. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا. بارہا قرآن حکیم میں اس کا ذکر آیا ہے، آئندہ بھی تذکرہ ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوا. بعض جو یونیک نشانیاں یہاں ذکر کی گئی اس مقام پر اس میں تفصیل کرتے ہیں. آگے فرمائیے، یہ بات یہاں آئی ہے خاص. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارا زبانوں اور تمہارے رنگوں میں مختلف ہونا. واختلاف، اختلاف کے معنی مختلف ہونے کی بھی. اختلاف ایک ہے نا جھگڑے والا، وہ نہیں، بلکہ ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا، دوسرے کا تیسرے سے مختلف ہونا، یہ اختلاف کہلاتا ہے. اختلاف السنہ، یعنی زبان، لسان کہتے ہیں، السنہ اس کی جمع. اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یعنی ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا. والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا ایک سے دوسرا مختلف ہونا. اس میں بھی نشانیاں. اب ذرا اس پر غور کیجیے، اس میں بھی کتنا سامان نصیحت کا ہے. یہ زبان کیا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 1 یا 2 زبانیں ایسی ہیں جو پہلے بنائی گئی پھر رائج کی گئی، اور وہ بھی رائج نہ ہو سکی. ان کے خالق معلوم ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے فلاں زبان تخلیق کی، اور پوری زندگی کوشش کرتا رہا، وہ زبان رائج نہیں ہوئی. آج بھی بعض ممالک ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں فلاں فلاں زبان رائج کرنے کی، ہو نہیں پا رہی. تو کبھی آپ نے غور کیا یا انسانیت نے اس پر غور کیا کہ یہ زبانیں جو رائج ہو گئی ہیں ان کا خالق کون ہے؟
کوئی ہے جس نے کتاب لکھی ہو؟ بھائی ڈکشنری تو لکھی جاتی ہے لوگوں کے استعمال سے، لوگ سن کر کہ فلاں لفظ کو ان معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہم نے لکھ دیا پھر لکھ دیا. تو استعمال الناس، لوگوں کا استعمال کرنا اس لفظ کا، یہ دلیل بنتا ہے. مگر لوگوں کا استعمال کرنا، اس کی خلقت کیسے ہوئی تھی؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہو؟ یہ تو بتایا جائے گا کہ فلاں زبان ایسے بنی، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، فلاں زبان کے اجزاء، اردو مثال کے طور پر لشکری زبان کہلاتی ہے، عربی کے اجزاء بھی ہیں اس میں، فارسی کے اجزاء بھی ہیں، ترکی کے اجزاء بھی ہیں، اور مل گئے. مگر یہ کس نے بنائی؟ کوئی شخص تھا؟ نام بتا سکتے ہیں آپ؟ انگریزی زبان کس نے بنائی؟ عربی زبان کس نے بنائی؟ تو خالق کون ہے اس کا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ایک خاص آہنگ کے لفظ کو، لفظ کیا ہے؟ اصوات ہے نا، آواز ہے، ایک خاص آواز سے بننے والے ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ میرے ذہن میں بھی اسی طرح جڑا ہوا ہے، اور جب میں اپنی زبان سے اس لفظ کو ادا کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے تو وہی معنی دیتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ خلقت کس، یہ تخلیق کس کی ہے؟ اور پھر یہ ایک نہیں ہے، متعدد ہیں، متعدد زبانیں، سینکڑوں زبانیں، اور ہر زبان کا اپنا خاصہ ہے. بعض جذبات ایسے ہیں ان کا اظہار اس زبان میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے، اور بعض کیفیات، حتیٰ کہ یہ زبان اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ انسان سوچتا ہے اس میں، اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے انسان. پھر اس کے بعد ایک ہی انسان کا متعدد زبانوں پر قادر ہونا، اور ایک لمحے کو گفتگو کرے تو ایک زبان میں، اور پھر دوسرے لمحے کو گفتگو کرے تو دوسرے زبان میں. یہ کون سا سوچ ہے اور کون ہے جو سوچ تبدیل کر دیتا؟ یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. کہا دیکھو ذرا غور کرو اپنی زبانوں کے. اور اچھا، السنہ کے معنی مفسرین نے لہجوں سے بھی لیے ہیں، لہجے آوازوں سے بھی لیے ہیں. مرد اور عورت کی آواز کا فرق تو ہے ہی، پھر مرد میں بھی ایک مرد کی آواز دوسرے مرد کی آواز سے مختلف. اتنی آوازیں، اتنی باریکی کے ساتھ، ایک سے دوسرے کا فرق، دوسرے سے تیسرے کا فرق. ہم جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بولے تو اس کی آواز الگ ہے، ہر کوئی، اس کا چہرہ الگ، اس کی آواز الگ. تو اتنی آوازیں پیدا کر دی. یہ اختلاف السنہ کے ایک معنی ہے. ایک معنی لغت یعنی السنہ بمعنی زبانیں، عربی، اردو، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، جرمن، جتنی زبانیں ہیں، یہ ایک معنی. اور ایک لہجات بھی ہیں. اب ایک اردو بولنے والے کتنے لہجوں میں بولتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے یہ فلاں جگہ کی اردو بولتا ہے، فلاں کی جگہ کی. ایک شہر کے اندر کے مختلف علاقوں کی بھی آپ بتلا سکتے ہیں کہ فلاں کا اردو بول رہا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر پشتو بولنے والے تو کہیں گے فلاں جگہ کی پشتو بولتا ہے، اور پنجابی بولنے والے تو کہیں گے فلاں جگہ کی پنجابی بولتا ہے. تو کچھ ہر کہیے چند میل کے فاصلے پر اس زبان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا. عربی میں بھی ایسی معاملہ، مصر کی عربی علیحدہ ہے، لبنان کی عربی علیحدہ ہے، اور حجاز کی عربی علیحدہ ہے، اماراتیوں کی عربی علیحدہ ہے. حتیٰ کہ اتنا فرق واقع ہو گیا کہ بعض کے لیے بعض کا سمجھنا دشوار ہو گیا. تو یہ لہجات ہیں. تو ایک زبان جس کو ڈائلیکٹ کہتے ہیں آپ، زبان کے اندر پھر ذیلی اتنی شاخیں ہیں، ان سب کو علیحدہ علیحدہ کس سے بنا دیا؟ یہ سب کچھ چل تو رہا ہے، مگر اس کا یہ انسان کے بہت سے دماغ اس میں کام کر رہے ہیں، مگر ان سارے دماغوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا؟ اس پورے خاکے اور نقشے کو بنانے والا وہ چیف آرکیٹیکٹ کون ہے جو اس کائنات کی صورت گری کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ایک جگہ سے ہو رہی تبھی جا کر یہ بات ممکن ہے. اور اگر یہ ایک جگہ سے نہ ہو، یعنی جس دنیا میں کسی ایک چھوٹے سے کام کو بھی منظم کرنے کے لیے آپ کو کوئی جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایک ایسی حیت چاہیے جو سب کو منظم کرے. ان زبانوں کو منظم کرنے کی ایک حیت کون ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، جس نے ایک ہی معنی و مفہوم، ایک خاص حیت اور صوت، الفاظ کی حیت اور الفاظ کی آواز، ان کے ساتھ جوڑ دیا ان خاص معنی کو. اور پھر زبانوں کی بلاغت میں جائیے تو پھر تو تہ در تہ بہت سے معنی پائے جاتے ہیں. اگلی بات، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ہر ایک کے چہرے کا رنگ علیحدہ ہے، اور وہ اسی ایک مٹی سے پیدا ہوئے. وہ مٹی جس کا کوئی رنگ نہیں تھا، اس سے رنگ برنگ انسان پیدا کر دیے، پہچان کا ذریعہ بن گئے انسان. اگر آپ کبھی سفر کریں، زمینی سفر، تو دیکھیں ہر کچھ میل کے بعد، ہر 100 میل کے بعد تقریباً ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان بھی تبدیل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، وہاں کا لینڈسکیپ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں کے لہجات تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا چہرہ موہرا تبدیل ہو جاتا ہے، اور عادات و حرکات و سکنات، تہذیب، ثقافت وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس علاقے کے میوہ جات، وہاں کے مال مویشی وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہاں کے پھول بوٹے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ہر 100 میل کے بعد. کیسی بات ہے؟
اتنی رنگا رنگی، اتنی بقلمونی، اتنی ڈائیورسٹی، اتنی جو ہے اس کے اندر کہیے کہ تنوع اللہ نے پیدا فرما دیا، اس کائنات کے اندر کتنا تنوع پیدا فرما دیا. والوانکم، تمہارے رنگوں کا اختلاف. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. للعالمین، علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان آیات پر، ان نشانیوں پر غور کرنے والا اور اس سے اپنی ایمان کو مستحکم کرنے والا اور اپنے اندر معرفت باری تعالیٰ کے خزانے جمع کرنے والا بنا دے. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. چونکہ نماز 7:45 ہو گئی ہے تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ 8:15 بجے درس کا آغاز کریں گے. اصول یہی ہے کہ جو بھی نماز کا وقت ہوگا اس سے آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.